اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عید غدیر، عید اکبر آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس عید کے سلسلے میں خصوصاً ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے جو اکثر پوچھتے ہیں کہ عید غدیر میں کیا ہوا، یا ان کے دوست ان سے پوچھتے ہیں کہ عید غدیر میں کیا ہوا تھا جو اتنا بڑا جشن منایا جا رہا ہے، تو ہم ایک نیا ایپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں کہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے جس میں ہم تصویروں کے ذریعے سے، کچھ تصویریں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس واقعے کو آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے ذہن میں نقش ہو جائے لہٰذا ہم تصویروں کا یہاں پر سہارا لے رہے ہیں۔ یہ تصویریں کچھ حد تک ہمیں اس زمانے سے، اس وقت سے اور جو پیش آئے حادثات تھے ان سے نزدیک کرے گا۔ تو آئیں ہم اپنی اس غدیر سیریز کی پہلی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ پہلی تصویر خانہ کعبہ کی ہے۔ خانہ کعبہ جو مکے میں موجود ہے، اور انسان حج یا عمرہ کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ ویسے خانہ کعبہ کا طواف اپنے آپ میں مستحب عمل ہے، لہٰذا عمرہ کرنے کے بعد اور حج کرنے کے بعد بھی انسان مسجد الحرام میں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اس کا عظیم ثواب ہے۔ اس تصویر میں خانہ کعبہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ سن 10 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اس سال پیغمبر حج پہ جائیں گے، اور جو لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر پیغمبر کے ساتھ حج کریں تاکہ حج کے مناسک پیغمبر تعلیم دے سکیں۔ تمام احکام حج کو پیغمبر اس سال بیان کریں گے، لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد مدینے میں اور کچھ لوگ ڈائریکٹ مکے پہنچے تاکہ پیغمبر کے ساتھ حج کر سکیں اور احکام حج کو جان سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جو اس زمانے میں یمن میں تھے اور یمن کو فتح کرنے گئے تھے، ان کو خط لکھا کہ اے علی آپ بھی مکے تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ حج کے لیے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم ذیقعد کے آخری دنوں میں مدینے سے مکے روانہ ہوئے، اور مکے پہنچنے کے بعد آپ نے مناسک کو یعنی عمرے کو انجام دیا اور لوگوں کا انتظار کرنے لگے تاکہ پھر انہیں مناسک حج بیان کریں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یمن سے پہنچے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سے ملاقات ہوئی تو پیغمبر نے آپ سے پوچھا، اے علی تم نے کس طرح احرام باندھا یا کس نیت سے احرام باندھا؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی خدا، آپ نے مجھے صرف مکے آنے کا حکم دیا تھا، مجھے نیت نہیں بیان کی تھی، لہٰذا جب میں نے احرام باندھا تو میں نے یہ نیت کی کہ میں اسی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں جس سے اللہ کا نبی احرام باندھ رہا ہے، اور میں اسی نیت پہ سارے اعمال انجام دے رہا ہوں جس نیت پر اللہ کا نبی یعنی آپ کی ذات وابرکت انجام دے رہی ہے۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو گلے لگا کر کہا کہ اے علی تمہاری نیت بہترین نیت ہے، اللہ اسے قبول کرے، اور تم اور ہم اس نیت میں اور اس حج میں شریک ہیں۔ اب ہم دوسری تصویر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری تصویر میں میدان غدیر خم دکھایا جا رہا ہے۔ یہ جو پانی جیسا سورس دکھ رہا ہے یہ وہی ہے۔ غدیر کہتے ہیں جھیل کو یا وہ جگہ جہاں پہ تھوڑا سا پانی صحرا میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ خم میں ایک جگہ تھی، اسی لیے اس کو غدیر خم کہتے ہیں، یعنی یہ پانی کا سوتا جو غدیر خم میں جہاں خم کے میدان میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ بہرحال پیغمبر جب مکے سے نکلے حج کے بعد تو جبرائیل پیغمبر پہ نازل ہوئے اور انہوں نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول وہ پیغام جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ پیغمبر اکرم منافقین کی طرف سے پریشان تھے، لہٰذا آپ نے کہا کہ ابھی لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ جبرائیل روایت پہ ہے کہ جبرائیل لوٹ گئے، پھر دوبارہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے پیغمبر یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا رسالت ہی کا کام انجام نہیں دیا۔ یعنی 23 برس کی رسالت پیغمبر کی ایک طرف تھی، اور یہ پیغام
جو کسی کو نہیں معلوم تھا کون سا پیغام ہے ایک طرف تھا۔ پیغمبر نے پھر بتایا کہ منافقین پریشان کر رہے ہیں اور لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اس چیز کے لیے شاید آمادہ نہ ہوں۔ روایت میں ہے کہ جبرائیل تیسری بار نازل ہوئے اور پوری آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دیجیے جو آپ تک بیان کیا جا چکا۔ پھر دوسری بات کہی کہ اے پیغمبر اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک نوید دی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب پیغمبر کو خدا کی طرف سے حفاظت کا وعدہ مل گیا، اللہ کی طرف سے امر کی اتنی شدت کو دیکھا تو پھر پیغمبر نے لوگوں کو روک دیا۔ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری پیغمبر نے کاروان کو روک دیا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ یہ غدیر خم کا میدان تھا، جہاں پانی بھی تھا لیکن شدید دھوپ تھی۔ اس تصویر میں اسی کو دکھایا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے حاجی یہاں جمع ہو رہے تھے، جو آگے جا چکے تھے پیغمبر نے ان کو واپس آنے کے لیے کہا، جو پیچھے تھے پیغمبر نے ان کا انتظار کیا، یہاں تک کہ 1 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کا مجمع غدیر کے میدان میں، غدیر خم کے میدان میں جمع ہو گیا۔ سب حیران تھے، سب پریشان تھے کہ آخر کون سی بات ہے، کون سا پیغام ہے جو پیغمبر اس دوپہر میں ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے سارے راستے الگ ہوتے تھے، لیکن پیغمبر نے اسی جگہ پر سب کو روک لیا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے آخر وہ کون سا پیغام ہے جو پیغمبر ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے اونٹوں کے پالان کا ایک بہت بڑا ممبر بنایا اور اس پر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب ہم تیسری تصویر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیغمبر ممبر پہ گئے اور آپ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا، اے علی تم بھی میرے نزدیک آ جاؤ۔ امیر المومنین بھی پیغمبر کے نزدیک آ گئے، یعنی ممبر سے ایک درجہ نیچے، جہاں پیغمبر کھڑے تھے وہاں سے ایک درجہ نیچے احتراماً تھوڑا سا مائل ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے ایک عظیم خطبہ دیا جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ پیغمبر نے کہا، اے لوگوں یہ تقریباً میرے آخری دن ہے، میں بہت جلد تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ میں نے ہر چیز تم تک پہنچا دی ہے اور اللہ تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن ایک پیغام ہے جو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس کے لیے جبرائیل بار بار مجھ پر نازل ہو رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میں منافقین اس مجمع میں موجود ہیں۔ پھر پیغمبر کا لہجہ تھوڑا سا بدلا۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں، میں چاہوں تو ایک ایک کی نشاندہی کر سکتا ہوں، لیکن پیغمبر نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے اپنی تمام باتوں کو پھر سے دہرایا، اہل بیت کی عظمت کو دہرایا، حدیث ثقلین کو دہرایا، اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک سوال کیا کہ اے لوگوں کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ اے لوگوں کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ لوگوں نے ایک آواز میں کہا، بھلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، یا فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ امیر المومنین کے ہاتھوں کو بلند کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ امیر المومنین کو اتنا بلند کیا کہ پیغمبر خود پیچھے چھپ گئے اور علی سب کے سامنے ہو گئے۔ گویا پیغمبر عملی طور سے بتا رہے تھے کہ جب میں تمہارے درمیان نہ رہوں تو علی کی طرف رجوع کرنا، اور آپ نے امیر المومنین کے مولا ہونے کا اعلان کیا۔ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ دین مکمل ہو گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام احکامات اسلامی کا اتمام اور اہمیت اور قبولیت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے اعمال کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو خدا نے یہ عظیم تحفہ دیا۔ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو پیغمبر نے عمومی اعلان کیا کہ جس کا وہ مولا ہیں اس کے علی مولا۔ پیغمبر نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا، لیکن یہی تک بات نہیں رکی۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ سب علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔
لہٰذا لوگوں نے آگے بڑھ کر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی۔ بیعت عمومی تھی، ہر مرد کو اور ہر عورت کو بیعت کرنی تھی۔ اس تصویر میں اسی منظر کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ سارے اصحاب، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، سب کو بیعت کرنی تھی۔ مرد امیر المؤمنین کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، خواتین کے لیے اس طرح سے اہتمام کیا گیا کہ ایک پردہ لگایا گیا، اس میں پانی رکھا گیا، پردے کے پیچھے امیر المؤمنین بیٹھتے تھے اور تشت میں ہاتھ رکھا۔ جو خاتون آتی تھی وہ اس تشت میں اپنا ہاتھ رکھ کر، اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال کر بیعت امیر المؤمنین کا اعلان کرتی تھی۔ اس طرح سے خواتین نے بیعت کی۔ 3 دن تک تمام اصحاب نے امیر المؤمنین کی بیعت کی، سب نے بڑھ کر علی کو مبارکباد دی۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اسے کہا بخن بخن یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ ہم سب کے مولا ہو گئے، آج سے آپ ہمارے مولا ہوئے اور تمام مومنین کے مولا ہوئے۔ دوسرے نے بھی یہی بات دہرائی، اور اس طرح تمام لوگوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی میدان غدیر میں پیغمبر کے سامنے بیعت کی۔ یہ واقعہ گزر گیا، لیکن کتنی عجیب بات ہے، 70 دن بعد ہی اس بات کو بھلا دیا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور پیغمبر کی شہادت کے اگلے دن ہی لوگ اپنا اپنا خلیفہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ لوگ غدیر کو بھول گئے، وہ سب کہاں چلے گئے جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر بخن بخن کی آوازیں دے رہے تھے؟ تاریخ میں ہم نے دیکھا وہی لوگ جو سب سے پہلے علی کو مبارکباد دے رہے تھے، انہوں نے ہی امیر المؤمنین کی بیعت کا انکار کیا اور اپنی خلافت کے لیے راستہ ہموار کیا۔ 3 دن تک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہوتی رہی۔ تیسرے دن ایک شخص مجمع کو چیرتا ہوا رسول کے سامنے آیا۔ اس شخص کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری۔ اس شخص نے رسول کو بہت تندی سے خطاب کیا، بے ادبی سے بات کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا نام لے کر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہم کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے حج کرنے کے لیے کہا، ہم نے حج کیا، آپ نے جہاد کرنے کے لیے کہا، ہم نے جہاد کیا۔ اب آپ جاتے جاتے اپنے چچازاد بھائی کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں، آپ اپنے اہل بیت کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں، پھر ہمارے لیے بچے گا ہی کیا؟ گویا وہ رسول کی رسالت کا انکار کر رہا تھا۔ اگر اللہ کا رسول ہے، وہ کوئی پیغام دے رہا ہے تو سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ اس طرح سے بیان کر رہا تھا کہ جیسے سب رسول کر رہے ہیں اور رسول سب کچھ اپنے لیے چاہ رہے ہیں۔ بہرحال رسول اکرم نے نرمی کے ساتھ اپنے طریقے سے، اپنے اخلاق سے اس کو جواب دیا کہ نہ میں نے کسی کو نصب کیا ہے، نہ میں نے عزل کیا ہے، یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، میں نے تم تک اللہ کا حکم پہنچایا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے جہاد فرض ہے، ویسے ہی علی کی ولایت بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا اللہ نے علی کو اب آپ کے جانشین مقرر کیا ہے؟ رسول نے کہا بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، علی علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ کے حکم کو میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ وہ شخص یہ کہتا ہوا نکلا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ علی ہم پر ہمارے مولا ہیں تو پھر عذاب نازل ہو اور میں اسی عذاب کا شکار ہو جاؤں۔ قرآن میں ایک وعدہ کیا ہے خدا نے کہ وہ جس قوم میں رسول موجود ہوں گے اس پر عذاب نہیں کرے گا، لیکن یہاں مسئلہ ولایت علی ابن ابی طالب کا تھا۔ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا حارث کہ آسمان پر ایک پرندہ نمودار ہوا اور اس کے چونچ میں ایک کنکری تھی۔ وہ کنکری اس نے نیچے پھینکی اور وہ حارث کے سر میں داخل ہوئی اور پورے جسم کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حارث زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ آسمان میں ایک دم سے سیاہ بادل آئے، ایک بجلی کڑکی اور بجلی نے حارث کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا۔ گویا بیعت کا انکار اور ولایت علی ابن ابی طالب کا انکار خدا کے غضب کا شامل ہوا۔ لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ بعد پیغمبر لوگوں نے علی کی بیعت کا انکار کیا۔ آئیں اس آخری تصویر میں ہم خطبہ غدیر کی طرف پلٹتے ہیں۔ پیغمبر نے خطبہ غدیر میں صرف امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ساتھ ہی
آپ کے بعد تمام آنے والے ائمہ کا نام گرامی بھی پیش کیا، امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا نام لیا، امام زین العابدین کا نام لیا، اور اس سلسلے میں تمام ناموں کو لیتے لیتے آخری امام کا نام بھی پیش کیا، اور بتایا کہ وہ میرا آخری وصی ہوگا، میرا ہم نام بھی ہوگا، اس کی کنیت بھی وہی ہوگی جو میری کنیت ہے۔ آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے خطبہ غدیر کا یہ نام بہت اہم ہے۔ ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جب قائل ہیں تو اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں۔ آج تمام امور وقت کے امام کے ہاتھ میں ہیں، جو پردہ غیب سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے امور پر نظر رکھتے ہیں، ہمارے مسائل کو، مشکلات کو دور کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ غدیر کے پیغام کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے وقت کے امام کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ وہ امام جو خانہ کعبہ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا کے اذن سے ظہور کریں گے اور اپنے آپ کو بقیت اللہ کہہ کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے، جن کے لب پر حسین ابن علی کا نام ہوگا، اور جن کے لیے تمام انبیاء کے وراثت ہوگی، جن کے پاس تمام انبیاء کا علم ہوگا، جو اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرنے آ رہے ہیں، جو اس دنیا کو ویسا بنائیں گے جیسے اللہ نے وعدہ کیا تھا، جو تمام مظلوموں کے فریاد رس ہوں گے، جو تمام ظالموں کو نیست و نابود کریں گے۔ لیکن جب حضرت آئیں گے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ غدیر کے وقت ہمیں صرف خطبہ غدیر کو یاد نہیں کرنا ہے، ہمیں امیر المومنین کی ولایت کے اقرار کے ساتھ ساتھ غدیر کے امام کے ساتھ ساتھ غدیر کے اس وارث کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جو اس وقت اس دنیا پر اللہ کی حجت ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہم ایسے ہوں جیسے واقعاً کوئی منتظر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں، کسی کا انتظار کرتے ہیں، تو کس طرح ہوتے ہیں؟ کیا ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا آرام کرتے ہیں؟ نہیں، آپ تیاری کرتے ہیں، اپنے گھر کو آمادہ کرتے ہیں۔ اگر اس کے لیے دعوت دی ہے تو اس کی دعوت کا انتظام کرتے ہیں، جتنی دیر اس کو آنے میں ہوتی ہے آپ مضطرب رہتے ہیں۔ تو پھر جس کو آنا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جس کی خبر رسول نے دی ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، تو پھر ہمیں عملی طور پر منتظر بننا ہوگا۔ ہمارے اندر وہی اضطراب ہونا چاہیے جو کسی انتظار کرنے والے کے لیے ہوتا ہے، اور انتظار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے آمادہ کریں، اپنے جسم کو آمادہ کریں، اپنی روح کو آمادہ کریں، اپنے ذہن کو آمادہ کریں، کہ جب حضرت انشاءاللہ ظہور کریں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کے منتظر تھے، آئیں ہم آپ کے معاون بننا چاہتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غدیر کے پیغام کو سمجھ سکیں، غدیر کے مولا کی ولایت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ولایت کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی غدیر کے واسطے سے، امیر المؤمنین کی خلافت بلا فصل کے واسطے سے بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ وہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اندر ظہور ہمیں امام کے ناصر و اعوان میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔